کہ عمران خان ہیز دیٹ الطاف حسین افیکٹ. اس کا کراچی میں تھا, اس کا ملک میں ہے, کیپٹل میں ہے. کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ سر ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے واپس آنا ہے, میں اس میں سر اب ڈاؤٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا. حکومت کو اتنا گھبرانے کی شاید ضرورت نہیں تھی جتنا حکومت گھبرا گئی. کے پی کون سا کیلیفورنیا ہے, وہ کے پی ہے, اس کے بعد کتنے کو ریسورسز ہیں, وہ کیا کر لے گے. کل کے دن ایک ملک کا فیڈرل کیپٹل بند ہو رہا ہے ان 4 months فار دا تھرڈ ٹائم. سر بس وہی بڑی بات ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی, اس کو پرابلم یہ ہے کہ وہ فارم 47 پہ بیٹھی ہے. لاہور کی حد تک تو ایک اس وقت جس وائل وی آر ٹاکنگ ایک ڈنر چل رہا ہے اور اس پہ آدھی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو مجھے پتا ہے سر چل ہو رہا ہے. سر السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں حسن نظاری, میرے ساتھ علیم تھا. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں تو ٹھیک ہوں, لیکن آپ سے نہیں ہو پائے گا. سر میں کروں گا سر. سر آپ سر آڈینس کو بتائیں میں کتنی جدوجہد کر کے آج یہاں ان کے لیے آیا ہوں. میں آیا ہی ان کے لیے ہوں, اور کوئی وجہ آپ کی طرف سے تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, کھلی آفر تھی کہ جی آپ نے سک لیوز اتنی ہے ہماری سال کی. سر میری سک لیوز اتنی بڑی ہوئی ہیں, آپ کی بھی بڑی ہوئی ہیں, ہم نہیں لیتے سر سک لیو. سر نہیں, میں اس سے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مطلب آپ کو تو موت کے منہ میں سے نکالا ہے سر, اور صرف یہ سرگوشی کر کے نکالا ہے کہ وہ جو نہیں ہے جو شیئر نہیں کرتے وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ کہا ہے تو آپ واپس آئیں سر. سر کل کا بتائیں ذرا سر ان کو. سر کل سر سرکاری شو کیسے کیا آپ کے؟ سر تقریباً ایک لاش کی طرح پڑا ہوا ہے بندہ, اور سر تجزیہ کر رہے ہیں اپنا. اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج میں نے آپ سے لائیو شو کے دوران پوچھا کہ کل جو آپ نے باتیں کی تھی ان میں سے کوئی اگر یاد ہو تو دوبارہ کر دیں. سر مجھے کوئی بات نہیں یاد تھی سر. کل میں پورے شو سر میں نے کیا پتہ یہ سر, کل کیونکہ سر لائیو شو تو نہیں مس ہو سکتا, تو سر میں نے ہائیڈرین کی پوری شیشی سر ایک ہی گھونٹ میں سر ٹکا کے میں پہنچا ہوں, اور سر وہ ہٹ کی ہے میرے خیال میں 8ویں منٹ کے اندر. سر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے سر ایسا. تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے, مذاق کر رہا ہوں اوبویسلی, ایسے کچھ نہیں کیا میں نے, لیکن آئی واز سر آن میڈیکیشن جب میں ہے, لیکن شو مس نہیں کیا, یہ بات ہے. نہ سر کیا آپ کہنے سر, میرا مینو زہر دے میں گٹ گٹ کر کے پی لاں سر. واہ, یہ ہے سر بات ہی اتنی ہے سر. دیکھیں, اور سر جس چیز میں سر مزہ آتا ہو وہ کام تو نہیں ہوتا نا سر. کام تو وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر مزہ نہ آتا ہو. یہ تو سر یہ لیبر آف لو ہے. تو باقی سر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں, لیکن ہم ان میں سے کسی چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میری ناک بھی بند ہے, گلا بھی خراب ہے, کھانسی بھی آئے گی, تو بیچ میں اس چیز کی میں پہلے سے ایک ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں. لیکن سر ہم بات کریں گے آج صرف اور صرف سر جو ہونے والا کل کا احتجاج ہے, اس کے اندر جو تمام چیزیں جو ہیں ان کو لے آف دا لینڈ دینا چاہیں گے ہم. اور اس کو آپ نا بلکہ کل کے بجائے کہیں صبح, کیونکہ جب تک یہ جانا ہے کوئی پتہ نہیں 12 بج جائے تو پھر وہ آج کا ہی ہوگا. سر ہم تقریباً 10 بجے تک ریکارڈنگ شروع کی ہم نے, لیکن جب بھی جائے گا سر آڈینس جو ہے وہ تیار ہے. مجھے اس چیز کا پتہ ہے, اس وجہ سے میں غور بھی ایڈ کرتا جاؤں. ہمارے ایک ویور ہیں, فالوور ہیں, جو شو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کامنٹ بھی کرتے ہیں. ان کا مجھے آج میسج آیا ویسے ہی کہ اسد بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں اسٹوڈیو, میں شو کرنے جا رہا ہوں, تم ٹینشن نہ لے. کہتا نہیں میں اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا, اینڈ میں خود ہی کہتا ہے ہاں, لیکن اس کو پتا تھا وہ پوچھ اس طرح سر. لیکن ہم مائنڈ نہیں کرتے, یہ پیار ہے سر, ہم پیار کے ساتھ. سر وہ اسی طرح وہ ہمیں ایک گروپ میں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں رات کو کتنے سر انسینسٹیو یہ بات ہے, اس کو پتا تھا آپ بیمار ہیں, اور نے کہا یار تسی شو نہیں کرنا, وائس نوٹ تے تجزیہ کر کے بھیج دیں. نہیں سر ہم آگے سر. سر دیکھیں سر ایک ہی بریک ہوئی نا, چھٹی تو ایک ہی ہوئی. اچھا سر چلیں آگے چلتے ہیں سر. سر خان صاحب کی کال, بشرا بی بی کا بیان, موٹر وے کی بندش, پی ٹی آئی کی آنیاں جانیاں, اور دیگر اور جو مسائل ہیں, انٹرنیٹ کی بندش, لوگوں کی بندش. اسلام آباد میں اور پنڈی میں سے جو اسٹوڈنٹ رہ رہے تھے ان کو نکال دیا ہے سر, اور پبلک ٹرانسپورٹ ہی بند کر دی ساتھ ساتھ. مطلب ہاسٹل سے نکالا ہے, بسیں بند کی ہیں, فٹ پاتھوں پہ سر ان کو یوں پیسٹ کر دیا سر. تو سر ناٹ اے ڈل ڈے, نیور اے ڈل ڈے. تو اب ذرا ایک ایک کر کے سارے جو سر ہم نے براڈر ٹاپکس جو ہے ان کو ہم ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سر کال تھی خان صاحب کی 24 کو آؤ ورنہ پارٹی سے نکلو. تو لوگوں نے اس کو ذرا سیریسلی لیا, اور ویسے تو کوئی پی ٹی آئی کی آفیشیل ممبرشپ ہوگی آئی ایم شیور, لیکن بہت سارا جو فالوور ہے پی ٹی آئی کو جو جڑتا ہے وہ شاید آفیشیل ممبرشپ کے تحت نہیں آتا. وہ مطلب ان کا فالوور ہے, خان صاحب کا سے عشق کرتے ہیں, وہ محبت کرتے ہیں ان سے. تو
وہ لوگ جو ہے ان کو انہوں نے کہا کہ یار مجھ سے عشق محبت کرنا چھوڑ دینا اگر تم 24 کو نہیں آئے گے. تو بہت لوگ جو ہے سر اس وجہ سے پہنچ گئے, کیونکہ سر وہ چیز تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا سر. وہ ایک ایسا نشہ ہے جو کوئی شخص ایک دفعہ اگر پہنچ جائے ادھر تو وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ میں نے واقعتاً دیکھا ہے, اس نشے کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا سر. سر یہ بات ٹھیک ہے, وہ مطلب مرشد سٹیٹس جو ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن سر پھر وہی بات ہے کہ پہنچتے یہ نہیں ہے, مطلب پہنچتا کے پی ہے, باقی نہیں پہنچتے. ابھی بھی یہی لگ رہا ہے. لیکن سر چلے یہ ایک بات ہوگی سر, چلے یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے کال دے دی. اب ذرا آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس کے بعد جو چیزیں ہوئی. اب بندشیوں کو ہم علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں, ہم پی ٹی آئی موقف پہلے کر لیتے ہیں. پہلا موقف آ گیا بانی پی ٹی آئی کا, خان صاحب کا, کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. دوسرا موقف جو ہمیں اس کے اندر جو اپیرنٹ بہت زیادہ ہوا وہ تھا بشرا بی بی کا جو ویڈیو بیان تھا, جس کے اندر سر انہوں نے ستیہ ناس کر دیا سر ہر چیز کا. میڈیا ٹریننگ بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے, میڈیا سے گفتگو کرنا, میڈیا پہ کوئی چیز شائع کرنا, اس کی ایڈیٹنگ, گیٹ کیپنگ, کتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. میرا تو خیال میں انہوں نے بس اپنا موبائل فون آن کیا اور پیچھے مطلب تھوڑی سی سیٹنگ بنائی اور انہوں نے شروع جو ذہن میں آیا بول دیا اور اس کو ایز اٹ از شائع کر دیا. سر اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اگر تو ابھی بھی کسی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باقی لوگ بات کرتے تھے کہ ان کے نا پنجے بڑے آگے تک دفن ہیں پی ٹی آئی کے اندر بشرا بی بی کی اور ان کے گروپ کے, جس میں بزدار صاحب بھی تھی, فرح گوگی بھی تھی, زلفی بخاری بھی تھا, وہ بڑے اس کے اندر ہیں. اگر وہ تو لوگ کہتے تھے, اگر اس ویڈیو کے بعد کسی کو اس بیان میں شک ہے تو وہ بندہ از ناٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنز, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ بیان ہے ایک کانفیڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ بیان ہے ایک ایسے لیول پہ کہ جی میں ہوں آل ان ون, آئی ایم ہیو بین کالنگ دا شاٹس, آئی ایم آل دا شاٹس. تو انہوں نے اس کانفیڈنس سے بیان دی ہے کہ میرا اگر مجھے اس کے اندر 10% بھی ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا. عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور کے دورانیہ جو تھا, جو جب تک انہوں نے حکومت کی, اس کے اندر اس خاتون کا, بشرا بی بی کا ایک بہت بڑا رول تھا. میں اس طرح نہیں کہہ رہا ایز فرسٹ لیڈی, انتظامی معاملات میں, سیاسی معاملات میں, ہر چیز میں. میرے نزدیک اس ویڈیو کے بعد اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا بات, تو وہ پھر سیاست چھوڑ دے. جی سر, یہ آپ کی بات جو ہے وہ بہت دل کو لگتی ہے, اور میں اس پہ آنے سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا اور پیچھے سے آنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب نے کال دی وہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھی ٹائمنگ نہیں تھی. مطلب اس میں پھر وہی والا فیکٹر کہ اگر تو خان صاحب نے یہ سوچا تھا کہ میں کال دوں گا اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے بندے کتنے پہنچتے ہیں, ان پاگلوں نے خود ہی سب کچھ بند کر پینک کر جانا ہے, تو پھر تو بیسٹ کال ایور تھی. ٹھیک ہے, اگر تو یہ سوچا ہوا تھا. اگر یہ نہیں سوچا ہوا تھا تو یہ کوئی بہت اچھی کال اس لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اگین اس پہ ہم کسی دن کریں گے شو, پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کسی دن کریں گے, پھر کریں گے, کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بجائے سرپلس ہے, یا وہ نیچے جا رہی ہے انفلیشن, یا پی ایس ایکس اوپر جا رہی ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹر ذرا بہتری کی طرف ہے. ہاں, تو وہ اس میں اس حکومت کا کوئی کمال ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ پھر کسی نے, لیکن فی الحال جا رہے ہیں نا. اچھا, تو ایسے موقع پہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے, سوال پہلا. دوسری پھر وہی بات ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی وہ میکرو اکنامک تو پتہ نہیں کس کو پتہ ہوتے ہیں, وہ جی اسٹاک ایکسچینج میں تو 500 نہیں تو 400 نہیں تو 300 نہیں تو 30 کمپنیاں ہیں جو بزنس کر رہی ہیں, لوگوں کی زندگی میں کیا فرق پڑا نہیں. لیکن وہ تو خیر اس ملک میں جس قسم کا لیڈ کیپچر رہا ہے, یہاں پہ تو بس 30 کمپنیاں ہی ہوتی ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں, باقی تو سپل اوور ہوتا ہے جو سب کو مل رہا ہوتا ہے. ابھی تو پچھلے عرصے مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ 30 بھی نہیں کر رہی ٹائپ مال ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا ایک دفعہ میں یہ بھی لگا کہ لوگ جاگ گئے. ٹھیک ہے, وہ لوگ سر اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا, لوگ نہیں جاگتے جھوکتے. لوگ جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ہاتھ کسی اور کی جیب میں ہے, تو چل رہا ہے معاملہ, لوگ جاگ جائیں تو پھر گھر بیٹھ مطلب پھر تو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مطلب پھر بھی بات ہے کہ کے پی جو ہے وہاں پہ اپنی حکومت ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں یہ اگین بڑی ڈسکشن چل رہی تھی کہ جی وہ کے پی کی انتظامیہ جو ہے وہ کے پی کے ریسورسز استعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جی ڈیفینیٹلی ہوں گے. مطلب
لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ کے پی کون سا کیلیفورنیا ہے, وہ کے پی ہے, اس کے بعد کتنے کو ریسورسز ہیں, وہ کیا کر لے گے. اصل تو بات یہ ہے کہ جب دھرنا ہوتا ہے نا, میرا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے, کل تو یہ آ گئے جہاں سے بھی, جدھر سے بھی, جتنے بھی, پرسوں صبح کا ناشتہ کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو پرانے بھی دھرنے تھے نا سر, آپ اور میں نام نہیں لے سکتے, لیکن ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ ناشتہ اس نے دینا ہے, دوپہر کا کھانا اس نے دینا ہے, رات کا کھانا اس نے دینا ہے. اچھا, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ یہ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں نا, ان کی کمی نہیں ہوتی, یہ تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ان کو آپ آرڈر لگاؤ کہ فلانا ایونٹ آ رہا ہے, کھانے کی ڈیوٹی تاری, کہتے ہیں خوش. وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار آگے جا کے ہمیں 10 فولڈ ملنا ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی کاروباری لوگ ہوتے ہیں, ان کے کاروبار پھنسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دسیوں, اب اس وقت جو بندہ ناشتے پہنچائے گا اس کو کاروبار میں کوئی ایز تھوڑی ملنی سر ہے. وہ بے لوس کرے گا بیچارہ اگلا جو ہے, اگر وہ کرنا چاہے کہ میں احتجاجیوں کو ناشتہ دیتا ہوں. سر پچھلے بار سر آڈینس کی یاد دہانی کے لیے ناشتے پہ یا لنچ پہ بلا کے تو ان کو اندر کر دیا تھا سر, اس بارے سے کہ آؤ ادھر آؤ, ان کو چک کے اندر کیا تھا. تو اس دفعہ احتجاجی جو ہے سر, ان کو ناشتے کی آفر بھی آ گئی کسی نان مطلب ریکگنائزیبل سورس سے, تو وہ جائیں گے بھی نہیں سر. بالکل. اور پھر وہی بات ہے کہ اس لاہور کی حد تک تو ایک اس وقت جس وائل وی آر ٹاکنگ ایک ڈنر چل رہا ہے, اور اس پہ آدھی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو مجھے پتا ہے سر, چل ہو رہا ہے سر. سر وہ لاہور سے ٹینشن نہیں ہے سر, ان کو پتہ ہے تو نارتھ کا مسئلہ ہے. تو سر جو کے پی بھی ہے نا, ویسا پھر وہی ہے کہ کے پی میں بڑے کہ جی سرکاری نوکریاں دلوا دی, فلانا کر دیا, ٹمکانا کر دیا. لیکن احتجاج پہ نا, جب آپ کسی فورن سٹی میں بیٹھے ہو تو پھر آپ کو انتظامی معاملات چاہیے. وہ معاملات تو سر خیر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اتنا گھبرانے کی شاید ضرورت نہیں تھی جتنا حکومت گھبرا گئی. 2000 کنٹینر ان ایڈوانس موٹر ویز, ایک ہفتہ پہلے ایڈوانس میں تو یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی سر. یہ سر دیکھیں کنٹینر لے کے رکھ لیا اشیاء سمیت. اچھا یہ ہم کر بھی چکے ہیں. سو یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر بھی بات ہے کہ اب تو شاید یہ دھرنا اس لحاظ سے کامیاب ہو گیا کہ عمران خان نے سوچا ہوگا کہ یار بس میں نے کال ہی دینی ہے نا, تو یہ ہو جایا کرے گا. تو اب تو یہ مطلب جس طرح سے اکثر میمز بھی بن رہی ہیں کہ عمران خان ہیز دیٹ الطاف حسین افیکٹ. اس کا کراچی میں تھا, اس کا ملک میں ہے, کیپٹل میں ہے, تو یہ انہوں نے اپنا نقصان کرا لیا ہے. اچھا دوسرا سر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک بیلاروس کا وفد بھی آ رہا ہے اسلام آباد, اس لیے بھی ذرا چوکس ہے تھوڑے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اس دفعہ میرے خیال میں یہ ایک ایس او پی بنا لی ہے کہ جب احتجاج ہوگا کورٹس کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک نا کارٹ بلانچ ٹائپ چیز ملی ہوئی ہے کہ کورٹوں نے بند کی ہوئی ایک چیز, تو گورنمنٹ جو ہے وہ پھر کھلی ڈلی کر سکتی ہے نا سر, اپنے آپ سے نہیں کر رہے. وہ اصل میں کورٹوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو الاؤ ہی نہیں کرتے, تو وہ بیلاروس والا نہیں 144 بھی لگا ہوا, تو گورنمنٹ ذرا کھل کے کھیل بھی سکتی ہے نا پھر سر. اصل میں بات یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یار ہم کر بھی دیں گے تو کل کو ہم کو پوچھے گا تو نہیں کورٹوں نے کیا ہوا ہے, ہم تو بس اس چیز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایک فزیکلی مینیفیسٹ کروا رہے ہیں ہم اس چیز کو. سو دیٹ از ون ادر تھنگ جو ہو سکتی ہے. یقین ہے وہ بیلاروس کا تو وہ گانا ہی بڑا مشہور ہے کہ وہ بیلاروس, اس میں یہی کہتے ہیں کہ let the rhythm take you over, نہیں آپ کچھ اور. سر وہ بائلا موس ہے سر, وہ اور وہ شعر شور نہیں پتہ نہیں کیا ہے سر وہ بھی, لیکن ہم مان لیتے ہیں سر وہ. سر آپ دیکھیں نا ایٹ ہارٹ سر آپ ایک میوزیکل پرسن ہیں, آپ نے اس کے اندر بھی گانا نکالا. لیکن بیلاروس کے اور بڑے فوائد سر, بیلاروس میں اور بڑا کچھ سر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا خراج تحسین پیش کرنی چاہیے اس کو, تو ان کے وقت کو ہلکی سی بھی تنگش ہوئی سر تو ہم سے اندراز کوئی نہیں ہوگا سر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب جو ہے نا مطلب سر یہ اتنا مطلب میں واپس سیریس موڈ میں جانا چاہتا ہوں سر. اس کے بعد جو بشرا بی بی صاحب بات جو لانچ ہوئی ہے, یہ لانچنگ تھی ان کی, آپ کیا سر میں اچھا سر یہ اس پہ نا ہم سر انہوں نے خود ہی راکٹ پہ بیٹھ کے بٹن نہیں دبا دیا, میرا تو یہ خیال ہے. میں 1 کروڑ گنا آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں سر. دیکھیں یہ جو ہے نا ساری تھیوریز کنسپیریسی تھیوریز ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک کنسپیریسی تھیوری ہے کہ جی یہ نا فوجی ایسٹ ہیں اور انہوں نے ان کو یوز کیا ہے کہ آگے عمران خان کیسے. اچھا میں اس پہ پتہ ہے اس واحد میرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ بات درست بھی ہو نا,
یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ فوجی بھی سوچ ہی نہیں سکتے, یہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا, یہ بس کسی نے کر دی ہے, یہ جو موقع پہ کیمرے کے آگے جو شخص بیٹھا ہوا تھا نا اس نے یہ کر دی ہے. یعنی کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہماری سیاسی ہسٹری میں ایک شخص نے وہ بات کی ہے جو اس کے ذہن پہ تھی یا ان کے ذہن پہ تھی, جو کہ کسی اور چیز سے موٹیویٹڈ نہیں تھی, یہ صرف ان کے فرنٹل لوب سے یہاں آئی ہے اور انہوں نے بس پھینک دیے, نو موٹیویشن, صرف واہ یہ بات ہے. اچھا ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی ایک مزیدار تھیوری پیش کی. انہوں نے کہا کہ یار وہ یہ جو پتہ نہیں ابھی میں تو خیر حالانکہ فالو بھی نہیں کر رہا تھا وہ ساری نیوز, لیکن یہ جو توشہ خانہ میں پتہ نہیں بیل شیل ملی ہے نا خان صاحب کو, تو شاید 2 میں تو شاید ان کے وکیل نے کہا کہ جی یہ آپ رسیدیں نکال کے دیکھیں یہ بکنے شکنے میں کس کے نام ہے, تو یہ تو خان صاحب کا تو اس میں نام ہی کوئی نہیں ہے, تو جس کا نام ہے اس کو پکڑو, خان صاحب کو ایم ہی پکڑا ہوا ہے. تو وہ کہیں بشرا بی بی کا نام تھا, تو اس کا تھا کہ بشرا بی بی نے نا باہر آ کے انتقام لیا. اچھا مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ جو ہے نا انتقام کی پلاننگ, جی سر, کہ میں یوں کہہ کے اس کی ایسی کی تیسی پھروا دیتی ہوں, یہ جو بات کی ہے یہ سوچی نہیں جا سکتی. یہ جو آپ کی والی ایکسپلینیشن ہے کہ فرنٹل لوب میں ایک جملہ آیا اور یہاں سے باہر وہ بیان ہو گیا. سر بیسکلی نو فلٹریشن پالیسی. ہاں بالکل, یہ جس نے کہا اس نے بھی نہیں سوچا, کسی نے کہا بھی نہیں, یہ سارا وہ والا معاملات ہے. اچھا سر میں آ جاتا ہوں سر. سر ایک اور بات اس میں کر لیتے ہیں, ایڈ کر لیتے ہیں سر, کہ ایک تو ان کے بیانات آ گئے, ایک تو اس میں ساری بات ہی آ گئی, بٹ آپ جس جگہ سے پنگا لے رہے ہو اس میں سر, اس میں سب سے بنیاد, اس میں اور تو ڈسکس کریں گے, سب سے بنیادی بات ہے کہ اس سے زیادہ پسندیدہ ملک جان کے میں کہہ رہا ہوں سر, ملک انہوں نے ملک کہا تھا نا, ملک جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا جب تک تحائف اور وہاں سے گھڑیاں اور وہاں سے باقی چیزوں کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوں, ان سے بہتر کوئی تھا نہیں تھا. یہ ایک ہیئر برینڈ آؤٹ آف دا بلو قسم کی تھیری جو ہے کہ جی وہ جب وہاں اترے تو انہوں نے کیونکہ جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ موزوں میں تھے یا ننگے پیر تھے, اور انہوں نے تو اس کا مطلب ہے یار میک اپ یور مائنڈ, خدا کا واسطہ ہے کسی ایک ایجنڈے پہ آ جائے. اور سر میں آپ کو ویسے معذرت کے ساتھ یہ سر ہوتا یہ ہے نا کہ فالوور جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے لیڈر کی, یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ کہ یار لیڈر ہے میرا, میں اس کی عکاسی کرتا ہوں. اسی طرح ایک لینئر اپروچ چلتی ہے. سر یہ عجیب ٹیبل ٹینس اپروچ ہے جس میں لیڈر کی عکاسی کرتا ہے فالوور کہتا ہے یار یہ اس والے کا نہیں مزہ آ رہا ہے, ایک اور ڈالتے ہیں بیچ کے اندر کوئی نیا چورن جو ہے, ہم ادھر چلتے ہیں, تو لیڈر پھر اس کی عکاسی کرتا ہے. یہ سر یقیناً میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بشرا بی بی نے کوئی 4-5 ٹویٹر فیڈز پڑھ کے کہا ہوگا, کسی بندے نے لکھ دیا ہوگا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ شاید یہ ساری سازش جو ہے اینڈ آف دا ڈے سعودی والوں کی ہے اور انہوں نے اس کو بھون کے بنا لی ہے. سر نہیں, میں ہو سکتا ہے اگین ہم ٹیوے لگا رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ٹھیک ہو سکتا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ جس طرح میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ سر ہوا یہ کہ ادھر کمپٹیشن شروع ہوا اور انہوں نے کمپٹیشن میں ہرانا شروع کیا لوگوں کو یہ کہہ کے کہ تم جو ہے نا زیادہ مذہبی نہیں ہو, ٹھیک ہے. اچھا اس کی آگے بول کے میں بڑی مزیدار ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے کل جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے ٹویٹ کی کہ اب اس کو جو ہے نا ڈیمیج کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بشرا بی بی ایک دوبارہ آ کے بیان دے جس میں کہیں کہ یہ میں تھی ہی نہیں, یہ میرے پہ جن آ گیا تھا, اس لیے یہ کہہ دیا تو میں معذرت ہوا ہوں. اچھا اس پہ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کو پسند کرنے والا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا, اس نے میرے پہ باتیں کرنی شروع کی. اس نے کہا جی کہ یہ علی آفتاب جو ہے نا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کی کافی ساری ٹویٹس تھیں کہ یہ تو شرابی ہے, ہاں اس کی تو بیوی کپڑے کم پہنتی ہے, ہاں, اور اس طرح کی ایک چارج شیٹ تھی میرے. سر یہ کون ہے سر؟ نہیں سر, سر اللہ کی قسم بالکل گرمی کھانے والی بات ہی نہیں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وہ دیکھیں ایک, اور یہ نہیں ہے کہ میری کو بڑی تھک سکن ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
بڑا فرق پڑتا ہے کوئی بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اپنے پروفائل تصویر کے ساتھ ہو، کوئی اپنے نام کے ساتھ ہو، پھر تو فرق پڑتا ہے. ٹرولنگ تھی. یہ تو ایک بندہ جس نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے نا، وہ اس کو تو میں مطلب، وہ تو اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کیوں جھوٹی قسم کھاؤں گا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور میں بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جو یہ کہ ان کو لبرلز نے اتنی بری مار دی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ اور اس چیز پہ دی ہے کہ لبرلز نے کیا کیا کہ نا کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب تم گالی دیتے ہو. حالانکہ نہیں پہنچتی، کسی کو بھی نہیں پہنچتی. مطلب فیک اکاؤنٹ سے گالی کی کسی کو تکلیف پہنچنی. انہوں نے پورا ایک وہ کیس بنا کے نا تو پوری دنیا میں ان کی ایسی کی تیسی، مطلب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یوتھیا کس سے نکلا ہے؟ چوتیا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مسئلہ پھر وہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہی آپ نے بڑی بری بات کی. بری بات والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہ جو چوتیا ہونا تو کوئی بھی بندہ یا چوتیا ہوتا ہے یا وہ سی سیکشنیا ہوتا ہے، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے. اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ٹرم کے طور پہ کہ یہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا کوئی سیکچوئل کونوٹیشن نہیں ہے. مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ چوتیا مطلب کیا ہے کہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی بے وقوف ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ذلیل ہو گئے ہیں پوری دنیا سے. ان کا خیال تھا کہ ہم فیک اکاؤنٹ نکال کے کسی کو گالی نکالیں گے تو بڑا اس سے کوئی انقلاب آ جائے گا. انقلاب مطلب یہ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا جو کہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے ان آر پارٹ آف دا ورلڈ یہ تو بڑی پرائڈ والی چیزیں ہیں. اس کا مطلب آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے، مطلب ہم جو بول رہے ہیں اٹس میکنگ اے ڈینٹ. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ ہے کہ میری بیوی اگر کم کپڑے پہنتی ہے یا میں شراب پیتا ہوں، یہ ہم تو بڑے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگریسو لوگ ہیں. ہم اگین میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا جو پارٹ آف دا ورلڈ دے لیو ان، اس میں یہ بڑے کوئی پرابلم والی بات ہے. ہمارے ادھر تو یہ کوئی کمال ہے کہ یہ تو ہم تو ہمارے لیے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے لیے نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کے تو یہ مسائل ہیں. اگین میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ بیچارے ہو، آپ لوگوں نے ان کو جتوا دیا، خود ہار گئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. میں تب سے یہ انہوں نے نا سوچا کہ یار ہم نے نا کہا کہ یار یہ دنیا میں نا اسلاموفوبیا بہت ہے ویسٹ میں. خان صاحب اسلاموفوبیا کے خلاف ہیں، بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑی اٹریکشن ملی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مطلب جب آپ کہتے ہو ویسٹ، جب آپ کہتے ہو کہ جی امریکہ جو ہے وہ، اگین امریکہ یہ خود کبھی بھی نہیں مانے گا، اور وہ مطلب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ دیکھیں وہ جو ویسٹ ہے ان کے تو وہ جو سیکولرزم یا لبرلزم یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، اس میں تمام مذاہب کی وہ کہتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے جو شریعت ہے وہ امریکہ کے تو اس کا حصہ نہیں ہے نا، کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا، مطلب اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مطلب امریکہ کو تو جمہوریت چاہیے تھی، تو اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو کیا ہے اس چکر میں، تو ان کو جس دن ان کے اس پہ شریعت آ گئی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے اسلاموفوب فلانا ڈمکانا، یہاں پہ بڑی پذیرائی ملی. اس کے بعد یہ آئے کہ جی فلانا بھی جو ہے نا نواز شریف کو بھی اسلام کا نہیں پتا، فلانے کو بھی اسلام. یہ انہوں نے نا لوکلز کو وہ کرنا شروع کیا کہ یہ اصل میں ادھر وہ پھر یار کرتے کرتے ان کو یہ لگا کہ لو جی اب مزید لوگوں کو نا رائل اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا. یار آپ خدا کا، آپ خادم حرمین شریف کو کہہ رہے ہو کہ آپ کو نہیں پتا. سر ایک تو یہ ایک بنیاد آپ نے جو ابھی رکھی ہے اس چیز کے اوپر کہ سعودی والی، اس سے پہلے سر میں اس چیز پہ آؤں. سر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. سر یہاں پہ ایک تاثر سر کریٹ سر تھوڑا سا ہو گیا ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، کہ یہاں پہ نا تھوڑا لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ یہ نا ذرا تھوڑا سین ممی ڈیڈی چل رہے ہیں یہاں پہ. سر میں اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو سر پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں دیکھی اور جھیلی جو ہے ہم نے، مطلب کلیکٹیولی ہم نے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کی تھے، بٹ ایکسپیرینس از مور اور لیس دا سیم، اور آپ کے ڈفرینٹ اور میرے ڈفرینٹ. تو سر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو ٹرولنگ کرتا ہے نا بندہ، جو شخص کرتا ہے، اس کا مطلب سوری ٹو یوز دا ورڈ، وہ بال لیس ہے. اس کے نا مطلب نہیں اس کے پاس ہے. تو اگر کسی بندے کے پاس ہو نا تو سر وہ منہ پہ آئے کہ یار میں یہ بندہ اور سامنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہماری شکلیں موجود ہیں یہاں پہ، ہم اپنا بیان جو ہے آن سکرین دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کہا ہے، چلو آ کے نا ہم سے نا
کو اگر مسئلہ ہو تو کر لو. اور ہم سر واحد میرے خیال میں سر لوگ ہیں جو کامنٹس کے اوپر بھی جواب دیتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تنقید کرتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں, اور نہیں بھی دیتے تو ڈیلیٹ نہیں کرتے. سو یہ جو حرکت ہے نا سر, یہ تو ایسی بزدلوں والی حرکت ہے جس کو میں نے کبھی, سر آپ نے آج کہہ دیا, میں تو سر تب سے وہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں اور بھابھی کے بارے میں کسی نے بات کر دی, مجھے تو بہت تب چڑھی سر اس بات پہ, لیکن اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہم. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے سر. ہم کہتے ہیں یار چلو ایک بندہ بیچارہ مریض ہے, ذہنی مریض ہے, اس کو لگتا ہے اس چیز سے اس کی زندگی میں کوئی تھوڑا بہت سکون آتا ہے, اور از نتھنگ ایلس بیچارہ, اور تو کچھ نہیں ہوگا نا زندگی میں سر, اگر یہی کام رہ گیا تو بس ٹھیک ہے میں کرتا رہے سر. باقی اگر آپ نے آمنے سامنے آ کے کوئی مقابلہ کرنا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کون کتنا. سر مسئلہ وہ یہ ہے, ہم ان کو نا سمجھ ہی نہیں آتی, یہ بیچارے ان کا ورلڈ ویو چھوٹا ہے سر, ان کا سب کچھ چھوٹا ہے سر, ان کا بہن جو سب کچھ چھوٹا ہے سر, ایسی کی تیسی. سر آپ اتنا کیوں اس کو شوگر کوٹ کر رہے ہیں؟ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یار کامنٹ کریں, کو ٹائم ڈیسائیڈ کریں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, وہ یا بات ہو گئی ہے کچھ اور ہوگی. سر سر میری بڑی سر ایک سٹریک ہے جو پھر باہر آئے گی, پھر ان کو سمجھ نہیں آنی کیا ہوئی ان کے ساتھ. سر پہلے ہی بتا رہا ہوں سب کچھ چھوٹا ہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ ان کو, اور اس کے بعد بھی اب یہ بڑا سین ہوتا ہے نا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, ان کا پہلا جو ہے وہ کلیریفیکیشن آتی ہے امریکہ سے, شہباز گل صاحب سے. واہ واہ واہ. دوسری آتی ہے جو کہ ایک پلر ہے نا سر ہمارے لیے آف ٹروتھ. بالکل. دوسری آتی ہے انگلینڈ میں کسی اور بندے سے. تیسری آتی ہے نیدرلینڈ میں کسی اور. اچھا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی وہ نہیں آیا کہ جی نہیں دیکھیں وہ اصل میں غلطی ہو گئی ہم سے, سوری. اور ایکچولی یہ کہہ رہے تھے نا کہ سوری غلطی ہو گئی ہے, تو شاید مطلب پھر وہی بات ہے سر. دیکھیں میں اس میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, یہ انہوں نے اپنے پیر پہ اتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, کہ سعودی عرب کو تو شاید فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح وی ہوپ جس طرح انہوں نے امریکہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ یوں کرتے ہیں, ان کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن سر اس ملک میں نا ہوتا یہ ہے کہ اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا, اب تو سب بیسٹ ادارے ہیں اور سب بیسٹ لوگ ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کی جو پکی نوکری والے ہیں نا وہ سیاست میں بڑے ان رہتے ہیں. اس ہو چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے مقتدرہ ہو, چاہے جوڈیشری ہو, سارا کچھ. اچھا, اور آپ ہمیشہ دیکھتے ہو کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں نا, تو جو سرکاری افسران ہوتے ہیں انہوں نے اپنے انڈے جو ہے نا ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں, دونوں باسکٹوں میں رکھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کالوں ہے جیتے سیدھا. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہی بات ہے, سیاسی پارٹی تو الیکشن کے ساتھ آ جاتی ہے, الیکشن کے ساتھ چلی جاتی ہے, بلکہ ادھر تو الیکشن سے پہلے ہی چلی جاتی ہے. یہ رہتے ہیں, انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے, وہ تو سارے انڈے نکال لیں گے اپنے ان کی باسکٹ سے کہ یار یہ ہم نے تو سعودی کے ساتھ جا کے ڈیل کرنی. مطلب سعودی کی میں آپ کو اس وقت کی ریلیونس بتا دوں, تاریخی طور پہ جو ہے, جو سو ہے, جو فیوچر میں ہوگی سو ہوگی. ابھی جو سیکنڈ ٹرانچ لینی ہے ہم نے $7 بلین والے پلان کی, اس میں آئی ایم ایف نے ہم سے آ کے کہا ہے کہ یہ جو آپ سے ایف بی آر والا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, یہ تو چھوٹی چیز ہے, 2 چیزیں جو آپ نے پرومس کی ہوئی تھی وہ ذرا کر کے دیں. اس سے پہلے نیوز میں سے نمبر 1 تھی کہ چائنا کے ساتھ جو آپ کے وہ رول اوور ہونے تھے قرضے, وہ نہیں ابھی تک ہوئے. اور آپ نے کہا تھا کہ 5 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل آنا ہے سعودی عرب سے, وہ ابھی تک نہیں آیا, تو یہ ذرا کنفرم کرا دیں تاکہ ہم سیکنڈ ٹرانچ ریلیز کریں. یہ ماضی مستقبل نہیں, یہ میں ابھی. سر دوسرا سر تازہ خبر یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی جو ان کی طبیعت اس وقت ناساز ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ان کو ریسٹ کرنے کا کہہ دیا گیا, یہ بھی ایک بات ہے. دوسرا سر میں یہ ہم ہی کہتے ہیں سر اپنے شو پہ, اور ہم بھی شاید اس چیز کے اندر ہمارا بھی قصور ہوگا ایونچولی, لیکن اب تو سر میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ سر ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے واپس آنا ہے. میں اس پہ سر اب ڈاؤٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا, میں اپنی پرسنل لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ ہیپ ہیزرڈلی, مطلب آپ کے لیڈر کی جو بیوی ہے وہ یہ بیان ایسے دے سکتی ہے جیسے اٹس نو پرابلم, تو پھر تو کچھ سیاسی شعور, جیو پولیٹکس, آپ کا کوئی فورن پالیسی کا پرسپیکٹو ہے ہی نہیں. اور سر مجھے بات بتائیں, اگر فرض کریں آپ کی میری بات سچ ہو جائے کہ خان نے ایک دفعہ واپس آنا ہے اور بشرا بی بی نے ایک دفعہ واپس آنا ہے, تو کیا یہ بھولے ہوں گے سارے؟ کیا اس وقت کا دور جو ہے عوام برداشت کرنے کو تیار ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ساری, وہ کہیں گے یار چلو یار واٹر انڈر دا برج, اب آپ کی ہمیں سر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہونا کہ ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے, دے نیڈ یو مور, تب تو ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کوئی سیکیورٹی چیزیں ہیں, انتظامات ہیں, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس چیز کے اوپر, which is why Saudi needs us more. جو آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے ان کی. ہمارا ایک ایسا دوست
جو کہ ہر وقت ہمارے کام آیا ہے. یہ نہیں کہ حکومت کوئی ایک ہو تو ساتھ، ہر حکومت میں ہمارا ساتھ دیا جس نے. تو اس سے آپ نے اس قسم کا بیان دے دینا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو، انہوں نے کہا یہ خان کو اندر کرو، یہ کرو، اور وہاں سے سب کچھ شروع ہوا. آپ کو لگتا ہے وہ بھول جائیں گے اس چیز کو؟ سر اور پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ نا بہت سارے تجارتی معاملات بھی چل رہے ہیں اور مزید چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، سن کتنے وقت آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے وفد آئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ وفد ہمیں ڈانٹ کے بھی گئے ہیں کہ یار ہم دسو تو صحیح. انویسٹ کرنے آتے ہیں، آپ ہمیں کو منی میکنگ آئیڈیا نہیں بتاتے، آپ کیا لوگ ہو. اچھا، ان سارے معاملات میں میں کہتا ہوں بحث بھی ہو جائے، تو میں بھی ہو جائے. میں کہتا ہوں آن دا فلور بھی لے آیا جائے. میں پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہو جائے، ہم بھی شام کو اس پہ کمنٹ کریں کہ یار یہ سعودی عرب نا زیادتی کر رہا ہے، کہ یہ والی جو ڈیل ہو رہی ہے نا فلانے بلین ڈالرز کی، اس میں جو رکھی گئی ہیں نا سفارشات، اس میں وہ لے کے جا رہے ہیں اتنے پرسنٹ اور ہمیں مل رہے ہیں اتنے پرسنٹ کام ہمارے ساتھ. یہ سارا کچھ یار آپ ان کو کہہ رہے ہو وہ غیر مذہبی ہیں، یار آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ یار یہ میں اگر آپ کے بارے میں کہہ دوں نا کہ آپ غیر مذہبی ہو، اس پہ پرچہ ہے سر. کوئی کسی شہری کو نہیں کہہ سکتا. آپ ایک ملک کو یار یہ دماغ چلتا ہے. مطلب یہ میں یہ جو ہنسی ڈاکٹر استانہ والی ہنسی ہے، میں ہنس نہیں رہا، میں انگزائٹی کا شکار ہو گیا ہوں. سر ریکلیس تھا، غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی بیسس پہ بھی اگر ابھی تک کوئی لوگ جو ہے وہ ہمیں ٹرول کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ کریں، جو مرضی کرنا کریں. ہمارے بیانات تو یہاں ہم وربلی فزیکلی بیٹھ کے موجود ہیں، آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اگر کچھ جواب دینا اس کے اوپر تو ہم پھر بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم چھپتے نہیں ہیں اپنے کی بورڈ کے پیچھے. دوسرا، آپ اگر اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو پھر آپ سے زیادہ مطلب یوتھیا کہتے ہیں سر، میں چلے چوتیا کہہ دیتا ہوں، کوئی نہیں ہے. جو آپ کو بنایا جا رہا ہے اور آپ بنتے جا رہے ہو، اگر آپ بننا چاہتے ہو تو بنتے رہو، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے اسی ٹینجنٹ پہ چلنا ہے تو چلتے رہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں، کل کو خان صاحب باہر آ جائیں گے، وہ کل یہ بھی کو پتہ نہیں، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ بھی بڑی بات مشہور ہے کہ وہ جس بندے سے ان کا دل اتر جائے تو پھر اتر جائے. تو وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ اس سے میں بھی اگری نہیں کرتا تھا، یہ بھی وہ کہہ دیں، پھر شاید یہ سارے اس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے سر. تو ایک ایسی انسٹیبل پارٹی جس میں انسٹیبل لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ کوئی بھی کسی قسم کی ریشنل ڈیلنگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اب سر کل کے دن اسلام آباد بند کیا جا رہا ہے. موٹر ویز اس وقت بند ہے، انٹرنیٹ کی بندش ہوگی، فونز بند ہوں گے ان کو روکنے کے لیے. گورنمنٹ جو ہے سر ایک بات سیکھے، when you are dealing with people جو کہ اس نوعیت پہ ہیں کہ یہ وہ کر سکتے ہیں، کہ یہ ان کا فریم ویو ہے، مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، سوری. تو آپ نے اتنے بڑے اقدامات لے لیے، آپ کو اتنا ڈر لگ گیا ایسے لوگوں سے جن کا ورلڈ ویو جو ہے اور جن کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ ایک ایسا ملک جو ہمارا ماضی بڑی پرانی حد تک ہمارا دوست ہے، ان سے انہوں نے پنگا لیا، اور ان کے جو فالوورز ہیں ان سے ڈر کے آپ نے سڑکیں بند کر دی، آپ نے موٹر ویز، آپ نے کاروبار ہی بند کر دیا. سر بس وہی بڑی بات ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی اس کو پرابلم یہ ہے کہ وہ فارم 47 پہ بیٹھی ہے، تو بس ان کے بھی مسئلے ہیں. یہاں پہ ہر کوئی اتنا کو کمپرومائزڈ ہے. سر بٹ آپ اس کا ایک ڈیٹرمنٹ دیکھیں سر کہ انٹرنیٹ بند کرنے کے جو ایک اتنا نقصان ہے یہاں پہ انٹرنیٹ سے یہ نا آج کل ٹیلی ویژن چینلز پہ بڑا ہو رہا ہے کہ جی، حالانکہ ابھی تک نہیں ہوا جب تک ہم ریکارڈ کریں، بٹ کل کے دن ہوگا. ہاں کہ جی اتنے بلین یا اتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا انٹرنیٹ بند کرنے سے. اچھا یہ بھی جو ہے نا، اب آج سے پہلے میرا نہیں خیال یہاں کسی نے بات کی ہوگی یہاں پہ پاکستان میں، یہ جو سارے اندازے ہیں نا یہ غلط ہیں. اور یہ سارے اندازے غلط اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے. پاکستان کے زیادہ تر فری لانسرز جو باہر کا کام کرتے ہیں، ان کے ڈالرز کبھی پاکستان میں ریسیو ہی نہیں ہوتے باہر رہتے ہیں. ایگزیکٹلی جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے ڈالر کا نقصان ہوگا وہ غلط ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو فری لانسرز ہیں، آپ سوال یہ ہے کہ فری لانسرز تو کوئی اتنے امیر تھوڑی ہوتے ہیں کہ
وہ اپنے پیسے باہر ہی رکھیں کہ چلو جب ویکیشن پہ جائیں گے تو استعمال کریں گے. مطلب ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ بل دینے ہیں, یہاں پہ کرایہ دینا ہے, سارا کچھ. ہوتا کیا ہے سر, یہ ایک ایسا تحفہ ملک ہے کہ یہاں پر کسی ایک بابا, مطلب بابے ہی ہیں نا جن کو یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو نہ ان کا ورلڈ ویو ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے, نہ ہی ان کا کوئی مطالعہ ہے. اچھا اسی طرح یہاں پہ کسی بابے کو خیال آیا کہ یار 2 ریٹ رکھتے ہیں, ایک مارکیٹ ریٹ اور ایک انٹر بینک ریٹ, بجائے کہ جو بندہ ڈالر لے کے آتا ہے آپ کے ملک میں آپ اس کو انسینٹو دو کہ شہزادے تو ہم سے 2 روپے اوپر لے ڈالر پہ, یہاں پہ انٹر بینک میں اس کو ریٹ کم دیا جاتا ہے. جب کوئی بندہ والیٹ کے تھرو پاکستان میں پیسے لا رہا ہوتا ہے, کیونکہ والیٹس مزید پاکستان میں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, تو وہ اور 4 روپے کم ہو جاتی ہیں. سو اس وقت اگر 279 کا ڈالر ہے تو جو بندہ شاید پیونیر پہ منگوا رہا ہوگا اس کو 270 روپے مل رہے ہیں. 9 روپے کا لاس. ایگزیکٹلی. سو سر اگین پھر وہی بات ہے, یہ میری خوش گمانی ہے کہ حکومت میں بابے ہیں جن کو پتہ نہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ دوسرا شک پتہ ہے کیا ہے کہ حکومت اپنے حکومتی اہلکار اپنے پیسے باہر بھیجنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سر ایک ان پیسوں کو والیٹ ٹو والیٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, پاکستانی والیٹ ٹو امریکن والیٹ, پیسے نہیں کٹتے. جب ایک دفعہ امریکن والیٹ میں چلا گیا تو پھر وہ وہاں پہ جہاں مرضی چلا جائے پیسے نہیں کٹتے. یہاں پر کیش روپی پکڑا دیے جاتے ہیں. سر یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے جو چل رہا ہے, جس میں اگین چلانے والوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی غلط نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ آپ نے 2 ریٹ رکھے کیوں ہوئے, آپ پاگل ہو. سر اس پہ میرا صرف ایک بیان آتا ہے اور میں بڑا سوچا ہے اس بیان کو فریم کیسے میں کروں, مجھ سے نہیں ہو پا رہا. میں کہنے یہ لگا تھا سر کہ پاکستان کمپیٹ کرنا چاہتا ہے فلانے ملک سے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہا ہے فلانے ملک سے. لیکن سر جو نچلے والے ملک ہیں ان میں جب سر روشنی ڈالی میں نے اپنے ابھی سوچتے میں کہ یار میں کس کا نام لوں, ہماری کوئی ایک ایسی چیز ہے نہیں جو ان سے بہت بہتر ہے. کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ہماری بہت بہتر ہے ان سے. بہتر تو ہے, بہت بہتر ہے, اس لیے میں نام نہیں لوں گا نچلے والے جو ہم سے نیچے سمجھے جاتے ہیں ملک. بیکاز دا ریئلٹی از کہ سر ان چیزوں کی وجہ سے, ان حرکتوں کی وجہ سے آئی تھنک ہم وی آر اے پارٹ آف دیٹ لوور ٹرانچ جو ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت جو محب وطن ہے وہ ہم سے ڈسکری کریں گے, نہیں نہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے سب کچھ, بٹ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو کل کے دن ایک ملک کا فیڈرل کیپٹل بند ہو رہا ہے ان 4 months فار دا 3rd ٹائم. بس میرے خیال میں اجازت لیں سر اور کیا بات رہے گی. ہاں بس اجازت لیں. اور وہی بات ہے کہ سر بہت آنیسٹلی میں اگر آپ سے پوچھوں, بڑے ہائی نوٹ پہ ہم نے شروع کیا تھا, دیکھیں سر کہاں تک آپ کی خبریں مجھے کہاں تک لے گئی. سر بہت میں آپ سے آنیسٹلی پوچھوں. اچھا اور پھر وہ بات ہے کہ ظاہر ہے سر ایک بندے سے جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے نا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کون سا دن چل رہا ہے. مثلا کل آپ کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی اسلام آباد میں آپ سے یہی سوال پوچھتا, آج ہوتی میں نہ پہنچ سکتا, آپ کا کوئی اور جواب ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ سارے ایسٹس بیچ کے امریکہ ٹرانسفر ہو چکے ہوتے اور میں آپ سے پوچھتا, آپ کا کوئی اور جواب ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب اس کیس میں شاید آپ بہت تنگ ہوتے, اس کیس میں شاید آپ بہت خوش ہوتے. نہیں, اب اس وقت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, آئی ڈونٹ نو یور آنسر, لیکن میں آپ سے پوچھوں آپ کیا فیل کر رہے ہیں, کل یہ ہونے جا رہا ہے. سر موسٹ پروبلی یو ول بی انڈیفرنٹ. انڈیفرنٹ ہی ہوں سر میں. سر دس از واٹ وی ہیو کم ٹو. مجھے اسینشلی سر آپ کو اور مجھے ہماری موومنٹس میں اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, لیکن ہمارے فیڈرل کیپٹل کو ان لوگوں کو پڑے, وہ بھی شاید عادی ہو گئے ہوں, شاید انہوں نے کوئی سسٹم بنا لیا ہو سر اس چیز کا. سر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جس کا آئی ایچ سی میں کیس کی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی وہ تو نہیں معاف کرے گا آپ کو, لیکن جس کا کچھ جس کی ہیئرنگ پرسوں ہو گئی اور آگے ڈل گئی اور اس کا کام بھی نہیں ہوا اور وہ ذلیل بھی ہوا, وہ کہے گا باقیاں بھی کرو. ایسے ہی ہے سر یہ نا وہی والی بات کہ
ہم اگلے ایپیسوڈ بہت لمبا ہو گیا, لوگ دیکھتے نہیں ہیں اتنا لمبا, ہم اگلے ایپیسوڈ میں تھوڑا ہلکا سا پارا چنار بھی ڈسکس کریں گے, اور اصل میں پارا چنار میں اب پرابلم کیا ہے جو خطرناک ہے, جو ڈسکس کرنے والی ہے, وہ اس پہ ہم بات کریں گے. بالکل کریں گے سر. اور باقی میں یہ بھی سر اس معاملے پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سر ایک اور بھی مسئلہ سر دہشت گردی کا بھی ایک ہم نے دیکھا ہے ایک اپورڈ ٹرینڈ بڑا. جس پلیٹ فارم سے بشرا بی بی ایکٹیو تھی, وہ کے پی سے کر رہی تھی ویڈیو, مطلب, اور ان کا صوبہ ہے, ان کے میاں کا صوبہ ہے یا ان کی میاں کی پارٹی کا صوبہ ہے, انہوں نے اپنی پوری ویڈیو میں کوئی ذکر تو نہیں کیا نا جو سر بس کے اوپر اٹیک ہوا وہاں کے اوپر, کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہ پرائیورٹیز ہیں آپ کی لیڈر کی, جو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فالو, یہ آپ کی لیڈر کی پرائیورٹیز ہیں نمبر 1. نمبر 2, اس اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کچھ اس احتجاج جو ہے وہ ایک نا ویلکمنگ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. اللہ معاف کرے, سب کو اللہ تعالیٰ تحفظ میں رکھے اپنے اور سب کچھ کرے, بٹ ایسے واقعات جب آپ ایک کہہ رہے ہیں سب بند ہے, سب ایسے ہے, سب ایسے ہے, سب ویسے ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے سر اس چیز میں, کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اس ملک کے اندر. اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھے. احتجاج آپ کر رہے ہیں, چلیں آپ جائیں, آپ کا آئینی حق ہے, ضرور کریں, 100 دفعہ احتجاج کریں. گورنمنٹ بھی رکاوٹیں جو ڈال رہی ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو جو انہوں نے مارنا پیٹنا ہے کہا, وہ سب ہم دیکھیں گے. اللہ کرے ایسے نہ ہو, بندہ ہی نہ آئے کوئی فرض کرے, یا بہت بندہ بھی آ جائے. امن و امان رہے تو بہتر ہے, کیونکہ آلریڈی بڑی فریجائل اسٹیٹ ہے, اس کو مزید ان چیزوں سے خراب کرنے کے اندر ہم نہیں مانتے. پر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں لگاتے ہوئے خدا حافظ.